يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تا 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تا 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ سے ورے یعنی اللہ کے سوا ما اس چیز کی ان چیزوں کی ما لا یضرہم جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ولا ینفعہم اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں. قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا تم بتاتے ہو اللہ کو بما لا یعلم وہ چیزیں کہ جن کو وہ نہیں جانتا فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں سبحانہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے وتعالی اور وہ بلند ہے عما یشرکون ان باتوں سے ان چیزوں سے جن کے ساتھ یہ لوگ شریک بناتے ہیں وما کان الناس اور نہ تھے لوگ الا امۃ واحدہ مگر ایک امت فاختلفوا سو انہوں نے اختلاف کیا ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی یہ بات سبقت من ربک سبقت جو کر چکی تیرے رب کی طرف سے اور نہ ہوتی بات سبقت جو کر چکی تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان لوگوں کے درمیان فیما فیہ یختلفون ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں ویقولون اور وہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی فقل آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ فانتظروا بے شک غیب اللہ کے لیے ہے سو تم انتظار کرو انی
معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو چیزیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم بتاتے ہو اللہ کو ان چیزوں کے بارے میں کہ جن چیزوں کو اللہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ اللہ پاک ہے ان باتوں سے اور وہ بلند ہے ان چیزوں سے جن کو اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پسو انہوں نے اختلاف کیا اور نہ بات سبقت کر چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی؟ سو آپ کہہ دیجئے بے شک غیب اللہ کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں قرآن کریم کے اندر جو اصول اور عقائد بیان فرمائے ہیں، ان اصول اور عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے توحید باری تعالی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں توحید کا اثبات بیان فرمایا ہے اور شرک کی تردید بیان فرمائی ہے۔ توحید کا کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی اور مخلوق کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ رب العزت کے افعال میں کسی اور مخلوق کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، وہ اپنے افعال میں تنہا ہے۔ وہ کسی کو اپنی ذات میں برداشت نہیں کرتا، وہ کسی کو اپنی صفات میں برداشت نہیں کرتا، وہ کسی کو اپنے افعال میں برداشت نہیں کرتا۔ جو اس کی ذات میں شریک ٹھہرائے گا وہ کافر ہے، جو اس کے صفات میں شریک ٹھہرائے گا وہ کافر ہے، جو اس کے افعال میں شریک ٹھہرائے گا وہ کافر ہے۔ تو شرک کا رد اس آیات کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے، اور توحید کا اثبات ان آیات کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی کہ جو چیزیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کے نفع پہنچا سکتی ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ ایک شرک وہ تھا جو پہلے قدیم زمانے میں تھا، اور ایک شرک وہ ہے جو آج کے زمانے میں ہے۔ تو شرک کی اقسام جو قدیم زمانے میں تھی وہ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی لوگ اسی طرح جو ہے شرک کرتے ہیں جس طرح قدیم زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے۔ مثلاً آج کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز دینا، کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، کسی اور کے نام پر چڑھائے جانا، کسی اور کے نام پر جو ہے صدقہ خیرات کرنا، تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے نام پر تم نظر و نیاز دے سکتے ہو، جس کے نام پر صدقہ خیرات دے سکتے ہو، جس کے نام پر جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، جن کے نام پر تم چڑھا سکتے ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو یہ شرک میں آ جاتا ہے، یہ کفر میں آ جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ جو ہے شرک کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نظریہ ایک یہ تھا کہ یہ دیکھیں اللہ کی ذات بہت بلند ذات ہے، وہ بہت بلند ذات ہے،
اور ہم تو نکمے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہم اللہ رب العزت کے ہاں اپنی سفارش خود کر سکے، یا اللہ کو پکار سکے، یا اللہ کو منا سکے، یا اللہ کی عبادت کر سکے؟ ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، ہم تو گناہگار ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے جو ہے نیک لوگ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، ان لوگوں کے اللہ تک رسائی ہے۔ لہٰذا ہم ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہماری مغفرت کرا دے، ہماری بخشش کرا دے۔ ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی ہو سکے۔ یہ ان لوگوں کے نظریہ تھا اور عقائد تھا۔ آج کے دور میں بھی کچھ بزرگوں کو اس قدر پروان ان کے چڑھاتے ہیں، ان کے عظمتوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہمارا اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جبکہ مخلوق میں کوئی شخص چاہے کتنا ہی غریب، کمزور، لاغر کیوں نہ ہو، پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، اور طاقت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جوانی کے اعتبار سے، کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ ہر ایک کے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ یا اللہ رب العزت اتنا قریب ہے، لہٰذا نیک لوگ یہ تو ظاہر ہے دیکھیے اور تقوی کی بنا پر اللہ کی قربتیں حاصل کر لیتے، لیکن ان کمزور لوگوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ رب تو جس طرح ولیوں کا ہے، شہیدوں کا ہے، نبیوں کا ہے، فرشتوں کا ہے، جنات کا ہے، اسی طرح اس کچے مکان میں رہنے والے دیہات کے ایک شخص کا بھی ہے، اس طرح جھوپڑی میں رہنے والے اس شخص کا بھی ہے، اس طرح ریہڑی لگانے والے اس شخص کا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سب کا ہے، وہ سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رب ہے، سب کا خدا ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہے۔ لہٰذا کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ ہاں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمت کا، تقدس کا خیال کیا جائے، اس کے فرشتوں کا احترام کیا جائے، اس کے جنات کا جو ہے، جنات میں نیک لوگ ہیں ان کا خیال کیا جائے، یعنی عزت ہر ایک کی رکھی جائے۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت رکھی جائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھا جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، اللہ تک ہمارا پہنچنا ناممکن ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور ولی جو ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے نام پر، جن کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس شرک کی تردید فرما رہے کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کی، ایسی مخلوق کی، ما لا یضرہم، جو مخلوق نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ولا ینفعہم، اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، میرے نبی نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اللہ نے فرمایا نبی سے کہ اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تم لوگوں کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں نہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل الرسل ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ نے مقام، رتبہ، درجہ، عظمت، رفعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور وہ نبی فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کے جو ہے صفات میں نہ فرشتے شریک ہیں، نہ ولی شریک ہیں، نہ نبی شریک ہے، نہ کتب شریک ہیں، نہ ابدال شریک ہیں، نہ غوث شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ذات میں کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ گمراہ ہوگا، وہ شرک کی طرف جائے گا۔ پھر لوگ یہ مثال دیتے ہیں آج کے زمانے کے کہ دیکھو کہ ہم کوئی بادشاہ ہے، ہم اس سے براہ راست نہیں مل سکتے، اس سے ملنے کے لیے ڈپٹی کمشنر، وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعلیٰ،
بڑے بڑے جو ہے افسروں کی سفارشیں ہوں گی، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں گے، تب جا کر ان سے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ براہ راست ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، وزیر اعظم سے، صدر سے براہ راست کسی بڑے شخص سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے۔ ملاقات کرنے کے لیے اس کے نیچے جتنے ورکر کام کرنے والے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑے گا، اور پھر جا کر ان سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ مثال دیتے، لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا ناممکن ہے، اللہ سے تک اپنے آپ پیغام پہنچانا ناممکن ہے۔ اب اللہ تو ذات ایسی ذات ہے کہ وہ تو زمین کی تہوں میں جو رینگنے والا کیڑا ہے اس کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے تم پکارو اور اللہ نہ سنے؟ تم اللہ رب العزت سے کوئی فریاد کرو اور اللہ اس فریاد کو نہ سنے؟ یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہنچنا ہمارا ناممکن ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں تک کے ذریعے اللہ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ یہ انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے ولی برحق ولی تھے، اللہ کے نبی برحق نبی تھے، اللہ کے فرشتے برحق فرشتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اپنی قدرت میں اتنی وسعت رکھتی ہے کہ پوری کائنات کے مخلوق کو پوری طرح آسمان اور زمین کے ماحول کو اپنے جو ہے اللہ رب العزت نے قدرت میں لپیٹا ہوا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گر سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ جن چیز مخلوق کو کہتے ہیں کہ جن کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جن کے سامنے جن کے قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ فرمایا قل اتنبئون اللہ، اب بتلائیے اے میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، تم بتلاؤ تو صحیح، خبر تو دو کہ اللہ رب العزت بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا وہ آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں ان کے بارے میں نہیں جانتا؟ آسمان میں کیا ہو رہا، زمین میں کیا ہو رہا، مشرق و مغرب، شمال جنوب میں کیا ہو رہا، سمندروں میں کیا ہو رہا، زمین کی گہرائی میں کیا ہو رہا، آسمان کی بلندیوں میں کیا ہو رہا، کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز ہے، اور جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے جن میں وہ اللہ کے رب العزت کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ وما کان الناس الا امة واحدہ، نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت۔ کیا مطلب؟ نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ایک زمانہ گزرا، سینکڑوں مخلوقات آئی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس زمانے تک یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک تمام لوگ توحید پر قائم تھے، شرک نام کی کوئی چیز نہ تھی، سب کے سب لوگ توحید پر جمے ہوئے تھے، توحید پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا، شرک نہ تھا، کفر نہ تھا، برائیاں نہ تھی اور خرافات نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو ان کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ود، یہ سوا، یغوث، یعوق، یہ نصر، یہ 5 اللہ رب العزت کے نیک لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان 5 جو ہے نیک لوگوں میں ایک کا نام ود جو تھا، تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام ہے ود، حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ اور پھر دوسری روایت یہ ہے کہ یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کا تقوی مشہور تھا، ان کی جو ہے ولایت مشہور تھی، اور لوگ ان کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا، ان 5 کا انتقال ہو گیا، ود کا بھی، یغوث کا بھی، یعوق کا بھی، نصر کا بھی، ان سب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد لوگ پریشان ہونے لگے کہ ہمارے جیسے ایک ہوتے ہیں انسان کی جسمانی غذا جو ہم پانی پی کر
اسے مٹا لیتے ہیں، کھانا کھا کر اسے مٹا لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے روحانی غذا، ہماری روح کی غذا، اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن، حدیث، عبادت، ذکر، اذکار، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، یہ عبادتیں، یہ سب کے سب روح کی غذا ہیں، روح کی غذا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نیک لوگ تھے، اب وہ دنیا میں نہ رہے، وہ چلے گئے، اب ہم کس کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کریں؟ اب ہم میں وہ جذبات کہاں سے آئیں، کیسے آئیں؟ وہ ہماری اصلاح کیا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے ہم سے دین کی، اور آج وہ دنیا میں نہیں رہے، تو روحانی غذا ہم سے چھن گئی۔ اب ہم کیسے اللہ رب العزت کی عبادت کریں؟ تو ابلیس آیا انسانی شکل میں، اور آ کر اس نے کہا تم ایسا کرو کہ دیکھو واقعتاً وہ نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، تم ایسا کرو ان کے مجسمے بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کے تصاویر بنا لو، اور جب وہ تصاویر بن جائے، ان کے مجسمے بن جائے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرنا۔ ان کے عقل میں یہ بات آ گئی، انہوں نے مجسمے بنا لے، انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ اب ان کو دیکھ دیکھ کر جب کبھی گناہ کرتے انہیں حیا آتی کہ یہ دیکھ رہے، یہ کیا سوچیں گے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، یہ کیا سوچیں گے؟ اور جب بھی ان پر نظر پڑتی فوراً اللہ کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا، اللہ رب العزت کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا، نیکی کرنے میں لگ جاتے۔ تو اس طرح ان کے تصویر، پھر ایک زمانہ آیا وہ لوگ بھی چلے گئے، یعنی وہ جو ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی مر گئے۔ پھر ایک نئی نسل آئی، اور نئی نسل آئی، ابلیس دوبارہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھو تمہارے جو بڑے تھے نا وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ود کی، یغوث کی، یعوق کی، یا نصر کی، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم ان کی عبادت کرو، تم ان کے سامنے جھکو، تم ان کو مشکل کشا مانو، تم ان کو حاجت روا مانو، ان کے سامنے سجدے کرو، تمہارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ جو نئی نسل جو آئی تھی انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیے اور ان کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ تو اس طرح شرک کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس زمانے سے آج تک یہ شرک کے بہت سارے اقسام جدت کے ساتھ ساتھ جدید ہوتی چلی گئی، اور نئی نئی شرک کے اقسام پیدا ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہ تھے لوگ مگر ایک امت، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ایک ہی امت تھی، اور اس کے بعد شرک کا سلسلہ شروع ہوا، اختلاف پیدا ہوا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے بات سبقت نہ کر چکی ہوتی، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان لوگوں کے درمیان۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کی عمر کو لکھ دیا ہے کہ کس نے کتنے دن اس دھرتی پر رہنے، کتنی سانسیں گزارنی ہیں، کتنے لقمے کھانے، کتنے قدم چلنے، کتنے بولیاں بولنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آسمان کی عمر مقرر شدہ ہے، زمین کی عمر مقرر شدہ ہے، انسانوں کی عمر مقرر شدہ ہے، ہر چیز کو رب تقدیر میں لکھ چکا ہے، لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے جو یہ شرک کر رہے، یہ کفر کر رہے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی یہ تقدیر میں لکھا نہ جا چکا ہوتا، جو کہ ہمارے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو جس طرح یہ شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ رب العزت اسی وقت ان کو ہلاک کر دیتا، اسی وقت ان کو تباہ کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک وقت مقرر ہے جس میں پورے عالم کی موت ہونی ہے، اس لیے اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، اللہ رب العزت چھوٹ دیتا ہے، لچک دکھاتا ہے کہ شاید یہ توبہ طائب ہو جائے اور کفر سے لوٹ آئے، شرک سے لوٹ آئے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، ایک رب کی وحدانیت پر، توحید پر، اس کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں یہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت انتظار کر رہا ہے کہ لوگ توبہ طائب ہو جائے، نہ ہوں گے تو قیامت نے تو قائم ہونا ہی ہے، اور موت نے تو آنا ہی ہے، ہر ایک کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اس کی موت کے ساتھ، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ ہر انسان کی موت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، قیامت کبریٰ پورے عالم کی موت ہوگی۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تنقید گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفا مروہ کو سونے کا بنا دیا جاتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا محل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت ہوتی، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں کہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر جاتے اور وہاں سے کتاب کو لا کر ہمیں دکھاتے، یا اللہ کے فرشتے ہمیں دکھائی دیتے اور ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھتے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر آ رہے، یا اللہ زمین پر آ کر خود ہمارے سامنے بتلاتا کہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ یہ بے شرم قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے ان کی ان باتوں کا تذکرہ فرمایا جو ایک احمقانہ یہ گفتگو کیا کرتے کہ یہ لوگ کہتے کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ اب اللہ نے نشانیاں دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، چاند کو ان کے آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑے کر دیے، ایک پیالے سے 70 لوگ دودھ پی لیا کرتے، اور کنکریاں کلمہ پڑھ لیا کرتی، اور درخت کلمہ پڑھا کرتے، اور پتھر کلمہ پڑھا کرتے، آسمان سایہ کیا کرتا، اور جانور مطیع ہوتے، درخت مطیع ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے دکھائی، ان لوگوں کے سامنے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر ان لوگوں نے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، آج تک اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کے مقابلے میں پوری دنیا کے لوگ ایک اس کی مثل کوئی آیت نہ لا سکے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت، اور یہ پھر احمقانہ اس طرح کی فرمائشیں کرتے، اصل بات کیا تھی؟ ضد، اور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ضد کو تو نہ نبی ختم کر سکتا نہ ولی ختم کر سکتا ہے، جو ضد پر اڑ جائے، ضد ہی وہ تھی جو پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا اور پیغمبروں پر ایمان نہ لائے، گزشتہ امتوں میں بھی اور آج کے لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، آخری نبی نہ مانتے، تو یہ لوگ بھی ضد پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے غیب اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ قیامت قائم ہوگی، سب لوگ مریں گے، اور جب ان کے آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھیں گے، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ انتظار کرو تم بھی، اور انتظار میں بھی کر رہا ہوں، ہر حق اور باطل تمہارے سامنے واضح ہو کر آ جائے گا۔ پھر اس وقت دوبارہ تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جاؤ اور رب کی عبادت کرنے کا تمہیں موقع ملے، ایسا ناممکن ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔